अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह यूनुस की आयत नंबर 79, 80, 81 और 82 होगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला फ़िरऔन, और फ़िरऔन ने कहा। मैंने आपको बतलाया था कि जब फेल के बाद आने वाला इस्म जो है, जैसे क़ाला के बाद फ़िरऔन आ रहा है, अगर इसके ऊपर पेश हो अरबी में तो ये फ़ाइल होता है, अगर ज़बर हो तो ये मफ़ूल होता है। तो ये बाकी ज़बानों में इस तरह नहीं है, इसीलिए अगर ये फ़िरऔन ना होता तो फिर फ़िरऔन से कहा गया वगैरह तर्जुमा होता। तो ये फ़िरऔनो है तो ये फ़ाइल है, फ़िरऔन ने कहा। आम आदमी समझता है कि कभी ये कह देते हैं फ़िरऔन ने कहा, कभी कहा जाता है फ़िरऔन से कहा, तो फिर ये इसलिए बताया है। फ़िरऔनो तूनी, ले आओ मेरे पास। ये आप कई बार लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, आखिर में जो छोटी ये है इसका माना मेरे पास। बिकुल्ल साहिरिन अलीम, बा साथ होता है, यहाँ तर्जमा को करेंगे कुल्ले, कुल हर एक, साहिरिन जादूगर, हर जादूगर को। आपने सेहर पढ़ा था पिछले सबक में, तो साहिर जो है ये जादूगर को कहते हैं। अलीम इल्म रखने वाला। और फ़िरऔन ने कहा मेरे पास हर जादूगर जो इल्म रखने वाला हो ले आओ। फलम्मा, तो जब, लम्मा जब, जा आ गए, जा असहारा तो जादूगर, काला वही रूट वर्ड है सीन हारा, काला कहा लहुम उनसे, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अलकू तुम सब डालो। ये अलका करना, दिल में डालना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। डालना तो कई दफा ये दिल में डालने के मानों में भी आता है। तो तुम डालो, मा अंतुम जो तुम, अंतुम मुल्कून डालने वाले हो। वही लका और अलकू और ये सारे लफ्ज बन सकते हैं। तो मुल्कून में वाव नून जमा की लामत है, जो तुम डालने वाले हो। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। तो जब जादूगर आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा तुम डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। जब ये मुकाबला होने वाला था उस वक्त का वाक़या है। फलम्मा, फिर जब, अलकौ सब ने डाला, क़ाला मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मा जो, ये तुम लाए हो, बिही सेहरू, इसको जादू है, सेहर है ये। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सयुबतिलु, अनकरीब बातिल कर देगा इसे। सीन के मानी अनकरीब, या के मानी वो, और आखिर में यहाँ पे शू है उसे। तो रूट वर्ड बचा बा तो लाम। तो बातिल बनाना हो तो बा के बाद अलिफ लगा दें तो उर्दू का लफ्ज़ बातिल बन जाएगा, जो हक का अपोजिट होता है। सयुबतिलुहु पढ़ेंगे, अगर वक्फा नहीं करेंगे तो सयुबतिलुह, अनकरीब बातिल कर देगा उसे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु, इस्लाह नहीं करता। इस्लाह क्या होती है? संवारना। जैसे हम टीचर गलतियों की इस्लाह करते हैं, या जो साहले होता है वो इस्लाह करने वाला होता है, रिफॉर्मर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। ला युस्लिहु, नहीं संवारता, अमल अल मुफसिदीन, मुफसिदीन के काम को, फसादियों के अमल को। तो फसादी कौन होते हैं? जो हक बात से भागते हैं। बामहारा तर्जुमा देखें। तो जब उन सब ने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो तुम लाए हो वो जादू है, बेशक अल्लाह अनकरीब इसे बातिल कर देगा।
بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور سچا کرتا ہے اللہ، حق کر دکھاتا ہے اللہ۔ یحق کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، اور ہا کاف جو ہے حق اور باطل جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور سچا کرتا ہے اللہ، الحق حق کو، بکلماتی اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے، ولو اور اگرچہ، کارہا المجرمون برا لگے، کراہت کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، کراہت کا جس سے آپ کراہت کرتے ہیں وہ چیز اچھی تو نہیں لگتی نا آپ کو۔ المجرمون جرم کرنے والے لوگ، بے شک اور اگرچہ جرم کرنے والے لوگ ناپسند کریں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ اپنی باتوں سے حق کو، وہ اپنے کلمات سے حق کو سچا کرتا ہے، کون؟ اللہ، اور اگرچہ جرم کرنے والے یا مجرم لوگ اسے ناپسند کریں۔ یہ با محاورہ ترجمہ آ گیا ہے، اور اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آئیے واپس آ جائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کا ڈائلاگ ہوا، اور پھر فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، یا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے یہ، تو اس نے سمجھا کہ یہ میں جادو کے زور پر موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر لوں گا، تو اس نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ جادوگر جو ہیں ہر قسم کا علم رکھنے والے، بہت علم رکھنے والے ہر جادوگر کو بلا لو۔ اور اس کیونکہ وہ بادشاہ تھا، بلاوا اس نے پورے ملک میں دوڑا دیے، ہر کارے دوڑا دیے، اور وہ جادوگروں کو لے آئے۔ تو چونکہ جادوگر تو اپنے علم کو سمجھتے تھے، اگرچہ عام آدمی کو نہ پتا ہو، لیکن جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہمارا جو کام ہے یہ تو جادو ہے۔ ہوا پھر کیا کہ جب میدان میں آ گئے جادوگر بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی، تو آپ نے جیسے ایک حق پرست انسان اور اللہ پر توکل کرنے والا انسان کرتا ہے، اسی طرح آپ نے کیا کہ آپ نے جادوگروں سے کہا کہ تم آگے ہو اور جو ڈالو، جو تم نے ڈالنا ہے، جو تم نے کرنا ہے کرو۔ تو آپ نے پیچھے تفصیل میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے رسیاں پھینک دیں اور اپنے آسے پھینک دیے تھے، تو وہ سانپ نظر آنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور مجمع کو بھی۔ تو قرآن میں یہ آیا تھا، آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ پھینکو، تو وہ پھر انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سب کو کھا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے کرو، یعنی پہل تم کرو۔ تو پھر یہی ہوا کہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انہوں نے پھر اپنے رسیاں پھینک دیں اور آسے پھینک دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب جو ہی انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اور اللہ ان قریب باطل کر دے گا اس کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کی عمل نہیں سنوارتا، ان کو نہیں سنوارتا، کیونکہ فساد کیا ہے؟ جادو فساد ہے، اور جادو اسلام میں حرام ہے، اگرچہ اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ جادو سیکھنے سکھانے والے وہ کافر ہوتے ہیں، اور اللہ کے کلمات کے مقابلے میں جادو زیرو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی جادو کرے تو آپ اللہ کے کلام سے اس کا علاج کریں، فلک ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں، اور دیگر جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، تو جادو بالکل ختم ہو جائے گا، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ تو بہرحال وہ ایک علم تو ہے جادو جو ہے، اگرچہ وہ باطل ہے، اور اللہ کے کلمات کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ اپنی باتوں سے حق کو سچا کر دے گا اور کرتا ہے، اور اس کو وہ لوگ ناپسند کریں جو مجرم لوگ ہیں، یعنی جادو کرنے والے اور کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں۔
تو جرم کرتے ہیں وہ، اسی لیے یہ کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے حق بات ثابت بھی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کا انکار نہیں کر سکتے ہم کہ جادو نہیں ہوتا، نہ شیاطین کا انکار کر سکتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی ہوگی جادو برحق ہے۔ جادو برحق نہیں ہے، جادو جھوٹا ہے، یہ نہ کہا کریں۔ ایسی باتیں شیطان انسان کے منہ سے نکلواتا ہے۔ ہاں جادو کا اثر ہوتا ہے، کسی چیز کا اثر ہو جانا اس کے پر حق ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کو دور کرنے کے جو طریقے قرآن اور حدیث نے بتائے ہیں بس وہ کریں تو انشاءاللہ وہ اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ